السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الاعراف کی آیت نمبر 1-9 سے شروع کریں گے۔ تو ان آیات کے اندر فرعون، اس کی قوم کا ذکر آ رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا ذکر آ رہا ہے، فرعون کے دربار میں جو کچھ جس طرح سے مقابلہ ہوا، جس طرح سے وہ ساحرین کو بلایا گیا فرعون کی طرف سے، اور وہاں موسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ کی نشانیاں دکھائیں، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ رہی ہیں۔ اس کے بعد پھر جو اگلی آیات ہیں ان میں یہ جو فرعونی لوگ تھے، فرعون کی جو جماعت تھی، اس کے اوپر جو عذاب آئے ان کا ذکر آئے گا۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں سورہ الاعراف کی آیت نمبر 1-9 سے۔ الفاظ ہیں: قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا۔ لوگ کہنے لگے، اے موسیٰ، ہمیں تو تیرے آنے سے پہلے بھی اذیتیں دی گئیں اور تیرے آنے کے بعد بھی یہ اذیتیں دی جا رہی ہیں، تو یہ اذیتیں کب ختم ہوں گی؟ یہ چیز اس قوم نے کیوں کہی موسیٰ علیہ السلام سے؟ یہ چیز اس لیے کہی کہ جب وہاں فرعون کے دربار میں جب موسیٰ علیہ السلام نے نشانیاں دکھائیں اور جو جادوگر بلائے گئے تھے فرعون کی سرکار کی طرف سے، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی نشانی دیکھ کر جب اسلام قبول کر لیا، تو اس وقت فرعون جو تھا وہ برہم ہو گیا، غصے میں آ گیا، طیش میں آ گیا۔ اس نے کہا کہ تم نے میری اجازت کے بغیر اسلام قبول کر لیا ہے، اور اب اس کی جو سزا ہے وہ بتائی گئی پچھلی آیات میں کہ تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے میں کٹوا دوں گا اور تمہیں سولی پر لٹکا دوں گا۔ یہ دو طرح کی سزاؤں کا ذکر فرعون کی طرف سے سنایا گیا۔ تو جب یہ سزا سنائی گئی، ظاہر ہے یہ بہت شدید سزائیں تھیں۔ ایک تو ہاتھ اور پاؤں کا مخالف سمتوں سے کاٹے جانا، پھر اس کے اوپر بھی بس نہیں بلکہ پھر ان کو سولی کے اوپر بھی لٹکایا جانا۔ تو یہ بڑی شدید سزائیں تھیں، بڑی ہولناک سزائیں تھیں۔ تو جب یہ سزائیں سنائیں فرعون نے اپنے دربار کے اندر، تو اس وقت قوم کے لوگ جو تھے وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے موسیٰ، تیرے آنے سے پہلے بھی ہمیں اذیتیں دی گئیں۔ ظاہر ہے وہ فرعون کی غلامی میں تھے، تو غلامی میں جس طرح غلاموں کی زندگی ہوتی ہے وہ تو آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ تیرے آنے کے بعد بھی یہ اذیتیں ختم نہیں ہوئیں، تو اس کے بعد بھی ہمیں اذیتیں مل رہی ہیں، تو یہ کب ختم ہوگا ان کا سلسلہ، ان اذیتوں کا؟ یہ چیز کہی جا رہی۔ اس کے بعد اگلے الفاظ ہیں: موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ الفاظ کیا ہیں؟ قال عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض۔ موسیٰ نے کہا قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور اس کی جگہ تمہیں زمین میں جانشین بنا دے۔ اب دشمن کون تھا؟ فرعون اور اس کے جو وزیر، مشیر، اس کے جو مقربین، درباروں میں بیٹھے ہوئے سردار وڈیرے۔ اب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جو تسلی دی اس کے اندر کیا الفاظ تھے؟ کہ قریب ہے، حوصلہ رکھو، ثابت قدمی سے رہو، ایسا وقت قریب آنے والا ہے، قریب آ گیا ہے کہ دشمن جو ہے اس کو اللہ ہلاک کر دے گا۔ یہ فرعون ظاہر دشمن تھا بڑا، اور آگے اس کے جو حواری تھے، وہ اس کے جو مصاحبین، مقربین، تو اللہ ان کو ہلاک کر دے گا۔ اب حکومت اور اقتدار تو انہی کے ہاتھوں پر تھا نا، انہی کے ہاتھوں۔ تو ظاہر ہے کہ ان کے مرنے کے بعد پھر جب
وہ جانشین بنائے جائیں گے تو یہ اقتدار اختیار ان کے پاس آ جائے گا۔ اس کے اندر یہ چیز کہی جا رہی کہ تمہیں زمین میں اللہ ان کا جانشین بنا دے، یہ قریب ہے، ایسا ہوگا۔ تو یہ تسلی دی انہوں نے اپنی قوم کو موسیٰ علیہ السلام نے۔ اس کے بعد آیت کے آخر میں ہے فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر وہ دیکھے گا کہ تم برسر اقتدار آ کر کیسے کام کرتے ہو، کس طرح کے کام کرتے ہو۔ اب تو تمہارے پاس اقتدار نہیں ہے، اب تو تم غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہو، مجبوری ہے، بے کسی ہے، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں۔ اب تو یہ ہے نا، جب دشمن ہلاک ہو جائے گا اور اس کے جو مقربین ہیں وہ بھی نہیں رہیں گے، اقتدار تمہارے ہاتھ آ جائے گا، تم ان کے جانشین بن جاؤ گے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو تمہارے پاس اقتدار آ جائے گا۔ اب تمہاری آزمائش شروع ہو جائے گی کہ اقتدار ملنے کے بعد تم پھر کیسے کام کرتے ہو، تمہاری روش کیا ہوگی، اس کا پھر جائزہ لیا جائے گا، اسے چیک کیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ تمہیں یہ چیزیں دے دی جائیں گی تو تم بالکل قابل مواخذہ نہیں ہوگے۔ اصل مواخذہ تو تمہارا اس وقت شروع ہوگا۔ اب تو مجبوری ہے، بے کسی ہے، اس میں تو تم کچھ کر ہی نہیں سکتے، غلامی کی زندگی ہے، فرعون جیسا ظالم جو ہے وہ اقتدار کے اوپر ہے۔ تو اصل امتحان تو تمہارا اس وقت شروع ہوگا، تمہیں اس وقت چیک کیا جائے گا جب تمہارے پاس اقتدار آئے گا فرعون کی ہلاکت کے بعد۔ تو پھر دیکھنا ہوگا کہ تم کیسے کام کرتے ہو، اچھے کام کرتے ہو یا برے کام کرتے ہو، ظالم بنتے ہو یا لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتے ہو۔ یہ چیزیں پھر تمہاری چیک کی جائیں گی، تو یہ ظاہر ہے پھر امتحان ہوگا تمہارے لیے۔ اب اگلی آیت آ رہی ہے 130، الفاظ ہیں وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، ہم نے آل فرعون کو کچھ سالوں کے لیے قحط اور پھلوں کی پیداوار میں کمی کے نقصان میں مبتلا رکھا۔ یعنی یہ بھی آزمائش ان کے لیے آئی آل فرعون کو کہ کچھ سال قحط رہا، پھلوں کی پیداوار جو تھی وہ بھی کم ہوگی۔ ظاہر ہے جب قحط پڑتا ہے تو اس میں خوراک کی کمی ہو جاتی ہے، پانی نہیں ملتا۔ اب فصلوں کے لیے، باغات کے لیے تو پانی چاہیے، اس وقت کوئی نہری نظام تو نہیں تھا، تو جب پانی نہیں ہوگا تو پودوں کو پانی نہیں ملے گا، درختوں کو، تو پھلوں کے اندر بھی کمی آئے گی۔ اناج اور غلہ گندم اگائی ہے تو اگر اس کو بر وقت پانی نہیں ملا تو پیداوار تو کم ہو جائے گی۔ یہاں پر یہ چیز کہی جا رہی ہے۔ تو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آزمائش ہوگی تمہاری کہ تم ثابت قدم رہتے ہو کہ نہیں رہتے۔ اس کے بعد اس آیت کے آخر میں کہا جا رہا ہے کہ لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یہ جو جتنی بھی آزمائش ہے، قحط پڑنا، سٹارویشن، اور پیداوار کے اندر کمی ہو جانا، فصلوں کی پیداوار میں کمی ہو جانا، یہ دو چیزیں، اس سے ان کا امتحان اور مقصد کیا ہے؟ تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، یہ مقصد ہے۔ تو آج بھی جب کسی قوم کے اوپر یا کسی فرد کے اوپر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اس کو آزمائش سمجھ کے ثابت قدم رہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ بعض دفعہ ہوتا ہے نا، جب مصائب آتے ہیں، پریشانی آتی ہیں، تو بعض انسان نیگیٹو ہو جاتے ہیں، ان کی سوچ پازیٹیو نہیں رہتی۔ جتنی مرضی پریشانی آ جائے، مشکل آ جائے، مصیبت آ جائے، جو لوگ ثابت قدم رہتے ہیں اپنے مائنڈ کو نیگیٹو نہیں ہونے دیتے، پازیٹیو رکھتے ہیں، پریشانی سے گھبراتے نہیں۔ یہ ثابت قدمی کیا ہوتی ہے؟ اسٹیڈ فاسٹ۔ صبر ایکچولی کیا ہوتا ہے؟ اسٹیڈ فاسٹ، ثابت قدمی، کہ جتنی بھی مشکلات، پریشانیاں آئیں ان کو بردباری کے ساتھ، تحمل مزاجی کے ساتھ جھیلنا، برداشت کرنا۔ یہ نہیں کہ مایوس ہو کر بیٹھ جانا، تو اس میں پھر نقصان ہوگا۔ مایوسی سے کیا ہوتا ہے کہ پھر مزید نقصان ہوتا ہے۔ مایوس نہیں ہونا، اپنی ایفرٹس کو کم نہیں کرنا بلکہ اور بڑھا دینا ہے
جتنی پریشانی آئے مایوس نہیں ہونا، ایفرٹس کو اور زیادہ بڑھا دینا ہے، سوچ کے عمل کو اور زیادہ بڑھا دینا ہے کہ اس پریشانی سے نکلنا کیسے، تو ایفرٹس کرتے رہنا ہے۔ تو اس سے پھر کیا ہوگا، ایک وقت آئے گا کہ وہ جو پریشانی ہے وہ دور ہو جائے گی، اور جب حالات بہتر ہوں گے تو پھر اللہ پہلے سے بھی زیادہ دے دے گا۔ یہ عام روٹین میں آپ دیکھیں دنیا میں ایسے ہی ہو رہا ہے۔ جو قومیں مشکلات سے گزری ہیں، مصائب سے گزری ہیں، وہ قومیں ابھر کر سامنے آ گئی، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو ریکٹیفائی کر لیا، انہوں نے اپنی کمیوں کوتاہیوں کے اوپر اوور کم کر لیا، اور وہ جب مصائب ختم ہوتے ہیں تو وہ غالب آ جاتے ہیں۔ یہ اکثر آپ نے ہسٹری بھی پڑھے، اس میں بھی یہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ لیکن جو قومیں، جو افراد کسی پریشانی میں مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، کچھ کرتے نہیں ہیں، تو پھر ان کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم اس طرف اشارہ کر رہا ہے، جو بھی مشکل آئے، امتحان کی گھڑی آئے، اس کو یہ سمجھیں کہ یہ مجھے نصیحت دینے کے لیے آئی ہے، میری جتنی بھی کوششیں ہیں، کاوشیں ہیں، ان کو رنگ لانے کے لیے آئی ہے۔ تو مایوس نہیں ہونا۔ کوئی بھی انسان ہے، اس کی زندگی میں پریشانیاں، مصیبتیں آتی ہیں، کوئی شاذ و نادر ہے جو ان سے بچاؤ آتی ہیں، تو اس میں گھبرانا نہیں ہے، ثابت قدمی کے ساتھ اپنے آپ کو قائم اور دائم رکھنا ہے، مشکلات کا مردانہ وار مقابلہ کرنا ہے، اور اپنے ذہن کو نیگیٹو نہیں ہونے دینا، پازیٹیو رکھنا ہے۔ لوگ آپ کو اکسائیں گے، باتیں کریں گے، پھر بھی آپ نے نیگیٹو نہیں ہونا۔ جن لوگوں سے واسطہ پڑا ہے، جو نیگیٹو لوگ ہیں، ان کے لیے بھی نیگیٹو نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ بھی نیگیٹو ہو جائیں گے، منفی سوچ اپنے ذہن میں لے آئیں گے، تخریبی سوچ اپنے ذہن میں لے آئیں گے، تو اس سے کسی کا نقصان نہیں ہوگا، خود اپنی ذات کا نقصان ہوگا۔ تو اپنے آپ کو سٹیبل رکھنا ہے، یہ بڑا ضروری ہے۔ اور اس میں بنیادی چیز کیا بتائی ہے، منفی سوچ کو دماغ میں نہیں آنے دینا، اس منجدار سے نکلنے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ جب آپ ایک دفعہ اس سے نکل جائیں گے تو پھر اللہ پہلے سے بھی زیادہ آسانیاں پیدا کر دے گا، یہ چیز۔ اس کے بعد آیت نمبر 131، فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، پھر جب ان پر خوشحالی آ جاتی تو وہ کہتے یہ تو ہمارے لیے ہونا ہی چاہیے، یہ تو ہمارا حق تھا جو ہمیں ملا، تو اس میں اللہ کا یا کسی کا کیا احسان۔ اب یہ دیکھیں مائنڈ سیٹ بتایا جا رہا ہے برے لوگوں کا، کہ برے لوگوں کا یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ جب اللہ ان کو مشکلات سے نکالتا ہے، وہ خوشحالی کو پا لیتے ہیں، ان کی بدحالی کا دور ختم ہو جاتا ہے، تو وہ شکر کرنے کی بجائے، مزید ایفرٹ کرنے کی بجائے، اللہ کا شکر گزار بننے کی بجائے، وہ الٹا یہ کہتے ہیں یہ تو ہمارا حق تھا جو ہمیں ملا ہے، ہمارے ساتھ تو یہ معاملہ ہونا چاہیے، ہمیں ایسی ہی خوشحالی ملنی چاہیے تھی، ہمارا حق بنتا ہے، یہ ہمارا استحقاق بنتا ہے۔ پھر وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس سے اللہ کی ناشکری ہوتی ہے۔ ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرنا، پریشانی ہو تب بھی اللہ کا شکر ادا کرنا، پریشانی دور ہو جائے پھر اللہ کا شکر اور زیادہ ادا کرنا ہے، کیونکہ جب پریشانی ختم ہو جاتی ہے، اچھے دن آ جاتے ہیں، تو آپ کی یوں سمجھ لیں کہ اصل امتحان پھر شروع ہوتا ہے کہ اب یہ خوشحال ہو گیا ہے، اب دیکھو یہ کیا کرتا ہے، اس کا طرز عمل اب کیا ہوتا ہے، وہ پھر چیک کیا جاتا ہے، اور اسی کی ساتھ اس کا پھر معاملہ ہوتا ہے، جیسا اس کا طرز عمل ہوتا ہے ویسا پھر اس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلے الفاظ ہے وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اور اگر ان پر کوئی مصیبت و سختی پڑ جاتی، وہ جو قوم فرعون کے لوگ تھے، تو اسے موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست قرار دیتے،
اب یہ بنی اسرائیل کے لوگوں کی دیکھیں کیا حالت پیش کر رہا ہے کہ ان کا مائنڈ سیٹ کیا تھا۔ بدحالی میں وہ کس طرح سے گڑ گڑاتے تھے، خوشحالی آ جاتی تھی تو کس طرح سے وہ اترانے لگ جاتے تھے، ناشکرے ہو جاتے تھے، اور اپنا قصور ماننے کی بجائے کہ ہمارے غلط عمل کی وجہ سے، ہمارے غلط طرز عمل کی وجہ سے یہ مشکل آئی ہے، یہ پریشانی آئی ہے، تو اس کو بجائے کہ وہ دور کرتے، الٹا وہ دوسروں کو قصوروار ٹھہراتے تھے۔ اپنی بدعمالیوں کو نہیں دیکھ رہے تھے کہ وہ کر کیا رہے، الٹا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے جو ساتھی تھے ان کے متعلق کہتے کہ یہ جو نحوست ہے نا، یہ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی وجہ سے۔ اب یہ دیکھ لیں قرآن کریم اس طرح کے لوگوں کی جو ذہنیت ہے کس طرح کھول کر سامنے لا رہا ہے۔ آج بھی یہ ذہنیت ہے کہ نہیں؟ ذہنیت وہی رہے، اس لیے قرآن کریم شخصیات ان کے نام لیتا ہی نہیں کہ وہ کون تھے، وہ مائنڈ سیٹ، وہ ذہنیت وہ بتاتا ہے کہ وہ کیا تھی، اس کو ہم نے سمجھنا ہوتا ہے۔ تفسیروں میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے نام کیا تھے، وہ کرتے کیا تھے، وہ فضول چیزیں ہیں۔ اصل پیغام کو سمجھیں، کور میسج کیا ہے قرآن کا، لوگوں کی ذہنیت بتانا، ان کی ذہنیت کیا تھی۔ اس کے بعد اگلے الفاظ ہے، کیا یہ رہا ہے کہ الا انما طائرہم عند اللہ ولکن اکثرہم لا یعلمون، خبردار وہ اللہ کے نزدیک ان کی اپنی ہی تھی لیکن ان کے اکثر لوگ جانتے ہی نہیں۔ ان کے جو اکثر لوگ ہیں ان کو اتنا علم ہی نہیں ہے کہ خود ان کے اپنی بدعمالیوں کے نتیجے میں وہ نحوست کا شکار ہوئے، اور الزام وہ رکھ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھیوں کے اوپر۔ اس کے بعد آیت نمبر 132 132 نمبر کی ہے، وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آیَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا، آل فرعون کہنے لگے، اے موسیٰ تو ہم پر جادو کرنے کے لیے خواہ کیسی بھی نشانی ہمارے پاس لے آ، کوئی بھی نشانی لے آ، ہمارے اوپر جادو کرنے کے لیے کوئی بھی نشانی لے آ۔ اگلے الفاظ ہیں، فما نحن لک بمؤمنین، پھر بھی ہم تجھ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ اس فرعون کی جو قوم تھی، جو بنی اسرائیل تھے، موسیٰ علیہ السلام سے اس طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ کوئی بھی نشانی، وہ موسیٰ علیہ السلام کی نشانی کو جادو کہہ رہے تھے۔ یعنی ظاہر ہے اگر وہ تھوڑا سا ان کے دلوں کے اندر ایمان ہوتا، ایمان کی نظر سے سوچتے، تو ان کو پتہ چلتا کہ موسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں جو اللہ کے قدرت سے ظاہر ہوئیں وہ اور چیزیں۔ جادو تو سحر ہوتا ہے، جھوٹ ہوتا ہے، فریب ہوتا ہے۔ عربی میں سحر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، سحر، سین ہے رے، سحر، اس کے معنی جھوٹ اور فریب کے ہیں۔ تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ جو موسیٰ علیہ السلام نشانیاں دکھاتے ہیں یہ کچھ جادو ہے۔ وہ سادہ دور تھا، وہ سمجھ سکتے تھے، جتنا بھی سادہ دور تھا وہ سمجھ سکتے تھے، لیکن جنہوں نے نہیں سمجھنا ہوتا وہ پھر اپنی روش کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں کرتے، اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کرتے، اپنے نالج میں اضافہ نہیں کرتے، وہ اپنی جہالت کے اوپر مصر رہتے۔ یہ چیز اس قوم کے ساتھ تھی۔ تو انہوں نے تہیہ کر رکھا تھا کہ خواہ موسیٰ علیہ السلام جتنی مرضی نشانیاں دکھا لیں، یہ اس کے اوپر ایمان لانے والے نہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 133، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِيَ وَالدَّمَ آیات مفصلات، چنانچہ ہم نے ان آل فرعون پر طوفان یا سیلاب، یہ ایک ہی معنوں میں آ رہے ہیں، طوفان و سیلاب۔ دوسرا کیا ہے؟ ٹڈی دل، یہ جو ٹڈیاں ہوتی ہیں ان کا ایک وہ جب لشکر بنتا ہے تو اس کو بولتے ہیں
ٹڈی دل، وہ جو فصلوں کی فصلیں اجاڑ جاتا ہے، جوئیں، دیمک، یہ ہوگی، مینڈک اور خون، کتنی ہی الگ الگ واضح نشانیاں بطور عذاب بھیجی۔ یہ جتنی بھی چیزیں قرآن بتا رہا ہے، وہ کہتا ہے ہم نے ان چیزوں کو عذاب بنا کر اس قوم کے اوپر نازل کیا۔ آپ یہ دیکھیں ہمارے ہاں یہ جو ٹڈی دل کا جو لشکر ہے ٹڈیوں کا، یہ تو ہم آئے سال دیکھتے رہتے ہیں۔ کسی بھی فصل کے اوپر جب اس کا حملہ ہوتا ہے تو وہ اس کو گھنٹوں میں چٹ کر جاتا ہے۔ وہ جو ٹڈی دل کا لشکر ہوتا ہے، اتنی تیزی کے ساتھ وہ ایکڑوں کے ایکڑ، مربے کے مربے، اس کے اوپر جو فصلیں کھڑی ہوتی ہیں وہ اس کو اجاڑ دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ ان کے پلے میں کوئی پھل نہیں رہتا، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ خود بتا رہا ہے، یہ اللہ کے حکم پر آتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے یہ نصیحت کی چیزیں ہیں، قرآن بتا رہا ہے نا کہ نصیحت کی چیزیں ہیں، یہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ تم نصیحت پکڑو، یہ آزمائشیں ہیں۔ تو اب بھی اگر کوئی سیلاب آتا ہے، جیسا کہ اب آیا تھا، کافی بڑا سیلاب تھا، یہ بڑا نقصان ہوا، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ تو اس سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ اس کے آگے کو بند نہ باندھیں یا ماحولیات کے اندر جو منفی تبدیلیاں ہو رہی ہیں ان کو نہ روکیں۔ وہ اپنی جگہ ہے، وہ جو قوانین ہیں نا، جو بائی لاز، جو فزیکل لاز ہیں، ان کی رول سے، جو ان کی خلاف ورزی سے، ماحولیاتی جو قوانین ہیں ان کو اڈاپٹ نہ کرنے کی وجہ سے، قدرت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی وجہ سے ہمارے ماحول کے اندر جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، ٹمپریچر کی، درجہ حرارت کی، پانی کی، یہ تبدیلیاں بڑی خطرناک ہیں۔ آگے پانی کی کمی آ رہی ہے، جنگیں پانی کے اوپر ہوں گی، پانی نہیں ملے گا۔ تو یہ انسانوں کی غلطی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ یہ جو ماحول کے اندر جو گرین ہاؤس ایفیکٹ پیدا ہو رہا ہے، ٹمپریچر بڑھ رہا ہے آلودگی کی وجہ سے، پولوشن کی وجہ سے، یہ انسانوں کے پھیلائے ہوئے وہ چیزیں ہیں نا، پولوشن کی، جس کی وجہ سے یہ سارا ماحول خراب ہو رہا ہے، ٹمپریچر دنیا کا بڑھ رہا ہے۔ تو گلیشیئر پگھل رہے ہیں، یہ چیزیں جو ہے نا بڑی الارمنگ ہے، ان کے اوپر کنٹرول پانا پڑے گا۔ یہ جو ہمارے فزیکل لاز ہیں وہ ٹھیک ہے، وہ ضروری ہے، لیکن بتا یہ رہا ہے کہ ان کے پیچھے بھی اللہ کا وہ نظام چل رہا ہوتا ہے۔ جو قومیں بھی اپنی اصلاح نہیں کرتی، بہتری نہیں کرتی، وہ چاہے ماحول کی بھی بہتری کیوں نہ ہے، دو قسم کی بہتری ہے۔ ایک تو اپنی شخصیت کی بہتری ہے، اپنے اخلاق کو بہتر کرنا، اپنے اعمال کو صحیح رکھنا، اپنے آپ کو اللہ کے جو فرمان ہیں ان کی خلاف ورزی سے بچائے رکھنا، ثابت قدمی کے ساتھ ایمان کے اوپر، اللہ کے احکام کے اوپر چلتے رہنا۔ ایک تو یہ ہے نا، یہ تو وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر، اپنی کتاب کے اندر بتائی ہیں، اور دوسرے کائنات کے اندر اس کے فزیکل لاز ہیں جن کے تحت ہم ماحول کو صاف ستھرا رکھتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، یہ نہیں کہ ایک چیز کو آپ پکڑ لیں، دونوں چیزیں آتی۔ اگر ہم کائنات میں رہتے ہوئے اللہ کے فزیکل لاز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے فطرت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں گے تو پھر جو ماحول کے اندر جو تبدیلی آئے گی وہ بھی اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی سے آئی نا۔ وہ جو عذاب آئے گا وہ بھی تو اس وجہ سے آ رہا ہے نا کہ ہم اللہ کے قوانین کے جو فزیکل لاز ہیں ان کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، کیونکہ فزیکل لاز بھی تو اسی کے بنائے ہوئے ہیں۔ اور دوسرے کیا ہیں؟ انسانوں کے ریلیٹڈ جو قوانین ہیں، اخلاقی اعتبار سے جو قوانین اللہ نے انسانوں کو دیے ہیں کہ انسان اپنے اعمال کو، اپنے رویوں کو بہتر رکھیں، تو وہ قوانین بھی وہ اس کی کتاب کے اندر ہے، کہ قرآن کے اندر ہے۔ تو چاہے اللہ کے فزیکل لاز کی خلاف ورزی ہو، چاہے انسانوں سے ریلیٹڈ قوانین کی خلاف ورزی ہو، دونوں کا نتیجہ تباہی، دونوں کا نتیجہ ہلاکت ہے۔ تو دونوں چیزیں لینی ہوگی، کیونکہ انفس اور آفاق قرآن بات کرتا ہے۔ یہ جو انفس ہے
اس کے اندر تو یہ چیزیں آئیں گی نا نفس سے ریلیٹڈ، تو آفاق اس کے اندر ساری میٹیریل یونیورس آ جاتی، اللہ کے فزیکل لاز آ جاتے، دونوں کو لیتا ہے قرآن۔ تو دونوں کی جو قوانین ہیں، فطرت کے قوانین ہوں یا انسانی اعمال سے متعلق، انسانی معاملات سے متعلق اللہ کے اخلاقی قوانین ہوں، مورل لاز ہوں، دونوں کی خلاف ورزی نقصان کا باعث بنتی ہے، تو دونوں کی خلاف ورزی سے بچنا ہے۔ تو کیا یہ رہا ہے کہ چنانچہ ہم نے آل فرعون پر طوفان، سیلاب، ٹڈی دل، جوئیں، دیمک، مینڈک اور خون، کتنی ہی الگ الگ واضح واضح نشانیاں بطور عذاب بھیجی۔ یہاں پر مفصلات ہے، مفصلات کا مطلب یہاں پر تفصیل نہیں ہے، ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا، الگ 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 الگ، یعنی یہ جو عذاب آئے نا یہ الگ الگ آئے، کبھی ٹڈی دل کا عذاب آ گیا، کبھی فصلوں کو جوئیں پڑ گئیں، کبھی دیمک پڑ گئی، وہ ان کی وہ درختوں کی لکڑی یا جو بھی فرنیچر وہ بھی کھا گئی، کبھی مینڈک آ گئے، مطلب طوفان آیا نا، جب سیلاب آیا ہر طرف پانی پھیل گیا، اس سے کیا ہوا کہ وہ ہر طرف مینڈک پھیل گئے، فصلیں تباہ ہو گئیں، جب ٹڈی دل کا حملہ ہوا تو فصلیں تباہ ہوئیں، جوئیں آئیں، یہ کیڑا ہوتا ہے جوئیں، تو وہ پڑا، فصلیں تباہ ہو گئیں۔ سیلاب کی تباہی کے ساتھ جگہ جگہ جب مینڈکوں کی بھرمار ہو گئی اور فساد خون کی بیماریاں پھوٹ پڑیں، تو یہ ذرا ذہن میں کبھی نقشہ لائیں، تصور کریں کہ وہ حالت کیا ہوتی۔ قرآن ان چیزوں کی بات کر رہا ہے۔ تو صرف یہ کہنا کہ یہ اللہ کے فزیکل لاز کی خلاف ورزی سے ہوتی ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ دونوں چیزیں لینی پڑیں گی۔ فزیکل لاز کے متعلق سمجھنا پڑے گا کہ وہ بھی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، ان کی وائلیشن سے بھی تباہی ہوتی ہے، اور انسانی معاملات سے متعلق جو قوانین ہیں ان کی خلاف ورزی کرنے سے بھی تباہی آتی ہے۔ دونوں اس کے اندر شامل ہیں، اس میں سے کسی ایک چیز کو نکالا جائے تو یہ جو قرآن کی جو ڈائریکشن ہے، جو گائیڈنس ہے، اس کا مطلب ہے پھر آپ اس کو صحیح طرح سے سمجھ نہیں پائے، تو اس کا صحیح سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ ہمارے ہاں افراط و تفریط ہے، جب ہم جو بہت زیادہ مذہبی طبقہ ہے وہ فزیکل لاز کو چھوڑ دیتا ہے، وہ صرف یہ کہتا ہے کہ بس ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے آیا، وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اور جو آج کا جو جدید طبقہ ہے، جدید ذہن کا، وہ انسانی جو قوانین سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں، اعمال سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں، بدعمالیاں، ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، وہ کہتا نہیں اس فزیکل لاز کی خلاف ورزی سے یا اس وجہ سے یہ تباہی آئی ہے، زلزلہ، طوفان اس وجہ سے آیا۔ تو یہ افراط و تفریط ہے، دونوں ہی غلط ہے۔ صحیح کیا ہے؟ دونوں چیزیں ملانی پڑیں گی، اللہ کے فزیکل لاز اور جو انسان کے اعمال معاملات سے متعلق اللہ کے جو مورل لاز ہیں، قوانین، دونوں کی خلاف ورزی سے تباہی آتی ہے۔ کسی ایک چیز کو لینا، دوسری کو چھوڑنا، یہ قرآن کے خلاف ہے۔ اگلے الفاظ ہیں فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، پھر بھی وہ تکبر یعنی سرکشی اور انکار ہی کرتے رہے کیونکہ وہ تھے ہی عادی مجرم۔ عادی مجرم 134 وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَىٰ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ، جب ان فرعونیوں پر کوئی عذاب واقع ہوتا تو کہتے اے موسیٰ تیرے رب نے تجھ سے جو دعا قبول کرنے کا عہد کر رکھا ہے تو تو ہمارے لیے دعا کر، کیونکہ تیرے رب نے تجھ سے عہد کر رکھا ہے کہ وہ دعا کو قبول کرے گا، تو اللہ سے دعا کر۔ یہ وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے، کب کہتے؟ جب کوئی عذاب واقع ہوتا، کوئی عذاب آتا۔ اس سے پہلے وہ بدمستیاں کرتے تھے، بدعمالیاں کرتے تھے، کسی اخلاقیات کی پرواہ نہیں کرتے تھے، لیکن جب مصیبت آتی، عذاب آتا، تو وہ پھر فوراً وہ اپنے نبی کے سامنے وہ التجائیں کرنے لگتے کہ اللہ سے کہو کہ وہ اپنا وعدہ پورا کرے، کہ اس نے کہا کہ میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں، تو ہماری دعائیں قبول کرے، ہمارے اوپر جو عذاب ہے اس کو ٹالے۔ اب وہ اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ
بات کرتے تھے۔ آگے الفاظ، لَإِن کَشَفْتَ أَنَّ الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي اسرائیل، اگر تو نے ہم سے عذاب دور کر دیا تو ہم تجھ پر ضرور ایمان لے آئیں گے۔ یہ قوم کے لوگ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے یا کہتے تھے، یعنی یہ بار بار رپیٹ کرتے رہتے تھے، یہ نہیں کہ ایک دفعہ انہوں نے کیا۔ تو جب کوئی عذاب آتا تو کہتے کہ اگر تو ہم سے عذاب ہٹا دے گا اللہ کو دعا کر کے تو ہم ضرور تجھ پر ایمان لے آئیں گے، اور ہم بنی اسرائیل کو بھی آزاد کر کے تیرے ساتھ بھیج دیں گے۔ یہ اس طرح سے باتیں کرتے تھے جب عذاب آتا تھا۔ اس کے بعد آیت نمبر 135، فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ، پھر جب ہم ان فرعونیوں سے وہ عذاب ایک مقررہ مدت تک ہٹا دیتے جس تک وہ بہرحال پہنچنے والے ہوتے، تو وہ فوراً ہی عہد شکنی کرنے لگ جاتے، یعنی جیسے عذاب ہٹا اور یہ فوراً اپنی عہد شکنی کے اوپر اتر آتے تھے۔ یہ حالت تھی ان کی۔ اب یہ جو عذاب کا جو ہٹانا ہوتا تھا، دراصل وہ مہلت کا وقفہ ان کو دیا جاتا تھا کہ ٹھیک ہے، ہم عذاب کو ایک دفعہ مؤخر کر دیتے، تمہارے لیے اب اس میں مہلت ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، تم سدھر جاؤ، اپنی حالت بہتر کر لو، اپنی اصلاح کر لو۔ تو یہ مہلت کے لیے پھر کچھ دیر کے لیے عذاب کو ٹال دیا جاتا تھا۔ اس کے بعد آیت نمبر 136، فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، بالآخر ہم نے ان سے عہد شکنیوں کا بدلہ لیا تو انہیں سمندر میں غرق کر دیا، کیونکہ وہ ہماری آیتوں یعنی نشانیوں کو جھٹلاتے تھے اور ان سے غافل ہو گئے تھے۔ دو چیزیں یہاں پر بتائی جائیں کہ ایک تو وہ اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتے تھے، اور پھر وہ غافل بھی تھے، غفلت کا مظاہرہ کرتے تھے، جھٹلا کر بھی سوچتے نہیں تھے کہ ہم نے کیا کیا ہے، تو اس سے وہ غافل رہتے تھے۔ اب ہم آگے ہیں آیت نمبر 136 کے اوپر، 136 نمبر کی آیت سورہ الاعراف کی۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ سوچا بھی کریں، غور بھی کیا کریں۔ شکریہ۔